بکریاں بھی بھوکی نہیں مرتی، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھی دانے مل جایا کرتے ہیں، پرندے بھی بھوکے نہیں مرتے۔ اے انسان کیا تیری فکر کتے سے بھی غیر گزری ہو گئی؟ اے انسان کیا تیری فکر بکریوں سے بھی غیر گزری ہو گئی؟ آپ کہتے ہیں مولانا بڑی تکلیف ہے، جوا کھیل کر پیسے نہ کمائے تو بچوں کا کیا ہوگا، اپنا کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں چاروں کی دکان بند ہو گئی تھی تو کیا لاک ڈاؤن کے ماحول میں بکریوں کا چارہ نہیں ملا؟ چلے اگر نہیں ملا تو کیا بکریوں نے گوشت کھانا شروع کر دیا یا کتے نے چارہ کھانا شروع کر دیا؟ آپ مجھے بتاؤ لاک ڈاؤن کے ماحول میں جب چارے کی کمی ہو گئی، گوشت کی کمی ہو گئی تو کتے کو کبھی تم نے چارہ کھاتے دیکھا؟ کتے کو کبھی گھاس کھاتے دیکھا یا بکری کو کبھی گوشت کھاتے دیکھا؟ نہیں، بکری کو خیال ہے میرے اللہ نے میری جو غذا بنائی ہے میں نے وہی کھانا ہے، اس کے سوا اور میں منہ نہیں ڈالنا۔ کتے کی کتا ہو کر بھی اس کی فکر یہ ہے اللہ نے میری جو غذا بنائی ہے میں نے اسی کو کھانا ہے، دوسری غذا میں نے منہ نہیں ڈالنا ہے۔ لیکن اے انسان کہ اشرف المخلوقات کہلا کر تو جانوروں سے بھی غیر گزرا ہو گیا کہ تو نے بھوکمری دیکھی، تو نے مہاماری دیکھی، تو نے تکلیفوں کا ماحول دیکھا تو تو اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے لگا۔ یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور بدلہ دینے والا رب جس نے نیکی پر جزا دینا ہے اور گناہ پر سزا دینا ہے، اس خدا کو کبھی موت نہیں آئے گی، صلہ دینے والے رب کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اعمل ما شئت، پھر تم جو چاہو عمل کرو۔ نیکی کی فضیلت بھی بیان کر دی، گناہ کی نحوست بھی بیان کر دی۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوگی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جائے گا، اور فرمایا جو نیکی اور گناہ کا بدلہ دینے والا خدا ہے اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اعمل ما شئت، پھر تم جو چاہے عمل کرو، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے اللہ تمہیں ویسا ہی بدلہ عطا فرمائے گا، جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہم نے اللہ کے قانون سے بغاوت کی، اللہ کے فرمان کے خلاف زندگی گزاری، اور پھر دیکھیں کیا حالات ہیں، اور ان لوگوں کا پچھتاوا اس دن کیا ہوگا، ان کی ندامت کیا ہوگی جن کے ہاتھ جوا کھیلنے کی وجہ سے سور کے خون میں رنگے ہوں گے، وہ حضور سے مصافحہ کرنے سے محروم رہیں گے۔ لیکن مجھے بتاؤ اس وقت پچھتانے سے کوئی کام چلے گا؟ اس وقت پچھتانے سے کسی کی بگڑی بنے گی؟ اس وقت کسی کے لیے توبہ کا دروازہ کھلے گا؟ نہیں، اس وقت تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، کسی کو توبہ کی توفیق وہاں نہیں ہوگی، وہ توبہ کر بھی نہیں سکے گا۔ اور جو دوسرا بڑا گناہ اسی لاک ڈاؤن کے 2 سالوں میں بہت تیزی کے ساتھ جس کا گراف اوپر گیا ہے وہ ہے نشہ۔ 16 17 سال کے لڑکے اور بعض شہروں میں تو لڑکیاں بھی نشے کی طرف بڑھے ہیں، نشے کی لعنت کی طرف بڑھے ہیں۔ نشہ کیا ہے؟ کوئی نشہ ہو، کوئی نشہ، اسلام نے کسی نشے کی اجازت نہیں دی، اور جو نشہ شراب سے ہو، جو نشہ بھنگ سے ہو، جو نشہ دوائیوں سے ہو، جو نشہ گولیوں سے ہو، جو نشہ کسی لیکوڈ سے ہو، نشہ کوئی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، کسی بھی نشے کی اجازت نہیں۔ اور میں تو بڑھ کر یہاں تک کہتا ہوں اسلام میں ہر نشہ حرام ہے، ہر نشہ، جوانی کا نشہ حرام ہے، دولت کا نشہ حرام ہے، عزت کا نشہ حرام